صرف ایک ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قواعد کی روح سے انا ارسلنا یہ جملہ خبریہ ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو اس حالت میں کہ شاہدن آپ گواہ تھے، الشاہد من الشہود والشہادت ومعنہ الحضور، یہ مفردات راغب اصفہانی نے ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کی سب سے اچھی ڈکشنری جو ہے مفردات راغب اصفہانی ہے، جن کا سن وفات 503 ہے۔ امام غزالی اس کتاب کو اپنی بغل میں رکھتے تھے، کہتے اس سے زیادہ اس نیلے آسمان کے نیچے کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کا ترجمہ اس سے اچھا کرے۔ اس کے اندر ہے الشاہد والشہود والشہادت معنی الحضور اما بالبصر او بالبصیرت۔ اس کا معنی ہے حاضر و ناظر، خواہ وہ سر کی آنکھوں کے ساتھ حاضر ہو ناظر ہو، اگر نابینا نہیں ہے حاضر ہوا تو دیکھے گا بھی، اور یا وہ بصیرت کے ذریعے سے حاضر ہو، دونوں طرح درست ہے۔ وہ مبشرن اور درحال کے خوشخبری سنانے والا تھا، مبشرن و نذیرن اور ڈرانے والا تھا۔ ڈراتا وہ ہے جس کو پہلے پتہ ہو کہ جس تاریخ بھیجا ہے اس وقت ڈرانے والا تھا۔ اس کا مطلب بھیجنے سے پہلے اس کو یہ شعور دے دیا تھا، بھیجا بعد میں ہے لیکن تیاری پہلے کرا دی ہے اس کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاید یہ نوجوانوں کو بات سمجھنا آتی ہو، لیکن جو بولنے والے حضرات ہیں کبھی اس پر پورے قابو کے ساتھ آپ بولیں گے قیمت لائے گی۔ علماء کا اکھاڑا ہو، کوئی کانفرنس ہو، اس میں اگر یہ قاعدہ آپ کو یاد رہے، بیان کر سکیں تو مزہ آ جائے گا۔ آگے اس پر میں خود اعتراض وارد کروں گا۔ مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ، درآں حال کہ وہ رب کی طرف بلا رہا تھا۔ داعیا الی اللہ، کسی کی طرف بلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جس کی طرف بلا رہا اس کو جانتا ہو، اس کی خوبیوں کو کمالات کو سمجھتا ہو، نہیں تو جھوٹ ہے۔ ایک آدمی آ جائے ووٹیں مانگنے کے لیے، اب کیا آپ اس کو جانتے؟ کہ جانتا تو نہیں ہو، کبھی باپ کا سر مانگنے آئے ہو؟ وہ اس کو جانتا تھا جس کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ سراج منیرہ، اور وہ صرف نور نہیں تھا، درآں ہلکے وہ نور دینے والا چراغ تھا۔ اب یہ شاہدن سے لے کر کے نذیرہ تک یہ سارے آل واقع ہوئے ہیں۔ قواعد عربیہ میں جس کو انگریزی میں ایکیوزیٹو آف سینٹینس کہتے ہیں، ایکیوزیٹو آف سینٹینس، جو فاعل سے فعل صادر ہونے کے وقت اس کا حال ہو اس کو حال کہتے ہیں، یا مفعول کے اوپر فعل واقع ہونے کے وقت جو اس کا حال ہو اس کو حال کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا درحال کے وہ سوار تھا، یعنی آنے کے وقت وہ سوار تھا۔ دوسرا ضربت زید مشدودا، میں نے زید کو مارا درحال کے وہ بندھا ہوا تھا۔ جب اس پر فعل مارنے کا واقعہ ہوا اس وقت وہ بندھا ہوا تھا۔ یہ فاعل و مفعول سے حال واقع ہوا ہے۔ حال کے بارے میں ناویوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کونہ منتقلا مشتقا یغلب ولیسا مستحقہ، حال کبھی منتقلہ ہوتا ہے کبھی منتقلہ نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ میرا بہت اچھی طرح آپ یاد کریں۔ میں پھر بات پوچھتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ دے سی صحیح، میں کافی پیسے خرچ کیتے، دماغ خرچ کیتا ہے، اردو مفت نے دانے سٹنا پیا، یہ میری اپنی غرض ہے، وگرنہ اتنی محنت میں نے کی ہوئی ہے، اگر کوئی مجھے کئی کروڑ روپیہ بھی دیتا اس ایک معنی کی قیمت نہیں بنتی۔ حال کبھی منتقلہ ہوتا ہے کبھی غیر منتقلہ۔ منتقلہ کا کیا معنی؟
حال کبھی ذوالحال سے جدا ہوتا ہے، جیسا کہ جانی زید راکبا، میرے پاس زید آیا درال کے وہ سوار تھا، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی سوار رہا ہو، وہ کبھی اترا بھی ہوگا، کبھی سوار ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے زید کو مارا درال کے وہ بندھا ہوا تھا، یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ بندھا ہوا رہے۔ منتقلہ کا یہ معنی کبھی حال ذوالحال سے جدا ہوتا ہے۔ حال اس کیفیت کا نام ہے جو فعل واقع ہونے کے وقت موجود ہو یا مفعول کے وقوع پذیر ہونے کے وقت موجود ہو۔ ذوالحال اس کو کہتے ہیں جو حال والا ہو، جس کے اندر حال پایا گیا ہو۔ اب اس میں ایک تیسری چیز جس کو علامہ عبدالغفور نے جامع کی شرح، اس کا نام ہے عبدالغفور مولوی، آج بھی میں نے ٹیسٹ لیا 6-7 علماء کرام کا جنہوں نے کہا ہم نے جامع پڑھائی ہے، اس سے بھی جب ٹیسٹ لیا تو بہت کم دانے برآمد ہوئے۔ اب جس کو ذوالحال کہتے ہیں، حال والا، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، کس طرح فیصلہ کریں کہ یہ حال منتقلہ یا غیر منتقلہ؟ کہتے ہیں ایک حال ہے، ایک ذوالحال ہے، ایک عامل حال ہے۔ عامل حال اس فعل یا اس صفت کا نام ہوگا جو حال کو منسوب کرتا ہے، وہ منتقلہ بھی ہو سکتا ہے، غیر منتقلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کب غیر منتقلہ ہوگا؟ کہ اس وقت منتقل نہیں ہوگا جب اس کا عامل حال پرماننٹ ہو۔ اس وقت حال پرماننٹ ہے، جب تک حال پرماننٹ ہے، وہ کس وجہ سے پرماننٹ ہے کہ اس کا عامل حال پرماننٹ ہے۔ یہاں رب نے کہا تجھے ہم نے بھیجا ہے درآں حال کے آپ گواہ تھے، اب ارسلنا عامل حال ہے، ارسلنا فعل دائمی ہے، یعنی تمہیں رسالت دی ہے، واپس نہیں لیں گے۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ یہ تیرا حال جو ہے گواہ ہونے کا، سراج منیر ہونے کا اور کائنات میں نور تقسیم کرنے کا، اس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، کیونکہ عامل حال شاہدن کا یہ رسول ارسلنا واقع ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیرا فیضان ہر اس جگہ سے جائے گا جہاں جہاں کا تو رسول ہے۔ رسول تو ہر جگہ کا رسول ہے، ہر زمانے کا رسول ہے، پیدائش سے پہلے کا رسول ہے، پیدائش کے بعد کا رسول ہے، زمین پر رسول ہے، آسمان پر رسول ہے، برزخ میں رسول ہے، دنیا میں رسول ہے، قیامت میں رسول ہے۔ اس لیے یہ تیرا حال جو ہے یہ تیرے سے چھنے گا نہیں، یہ قائم دائم رہے گا۔ سمجھا کی بات؟ کہتے ہیں کہ سرکار حاضر ناظر کسی خاص وقت میں پائے گئے ہوں گے، یہ آیت بتاتی ہے کسی خاص حالت میں نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ حال ذوالحال سے جدا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ عامل حال پرماننٹ ہے، ارسلنا عامل حال ہے۔ یہ قواعد کی زبان ہے، آج آسانی سے یاد نہیں رہے گی، بعد میں لکھو اور کہیں بھول جاؤ تو پوچھو، پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے میری تقریر سنی ہے، نہیں تو میرے ساتھ ڈکیتی کی ہے آپ نے۔ یہ بات اصولی طور پر جاننے کی ہے، نہیں تو ایمان سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جسے یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے، نہیں بتا سکتے ہو۔ نہیں سنی ہوئی تو پھر آپ اس کو یاد کرو، اس کو آئندہ دین کے طور پر پھیلاؤ، تاکہ میں زندہ ہوں تو میرا رب راضی ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو میں قبر میں مجھے خوشی ہو۔ تو دین جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، میرے استاد کامرے والے، یہ قاعدے ان سے پڑھے ہیں۔ مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کامرے والے بابا صاحب کہتے ہیں۔ 83 برس پڑھایا ہے، ایک بھی ناغہ نہیں ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو گھر والے ان کو لینے کے لیے آئے، آپ نے کہا ماں کتنے لے کے جا سو؟ لگا گھر لے کے جا سو۔ لگا کیوں گھر لے کے جا سو؟ لگا دیدار کر سو۔ لے چلو، لے گئے۔ 5-7 منٹ کے بعد کہتے ہیں ماں واپس چھوڑ آؤ۔ لگا کیوں؟ تو دیدار والا آتا سی نا، دیدار ہو گئے، ماں اتھے رہن دیو جنہاں وچ میں ساری زندگی گزاری ہے، اور میرے وصال دا وقت ہے، میرے طالب علم میرے گردا گرد ہو سن، میرا خوشی نال مر ویسا۔ آج میری خوشی کی انتہا ہے کہ آج میں نے 5 مدرسین کی خدمات حاصل کی ہے، سارے بڑے لائق فائق، اور 15-20 طالب علم بھی وہ آنے کے پابند ہوئے ہیں۔ میری طبیعت و خوشی کی لہریں دوڑنے لگی ہیں کہ میرے طالب علم آگے پیچھے پھرتے نظر آئیں گے، علماء پھرتے نظر آئیں گے، علماء کی جماعت ہوگی۔ جب میں مسجد میں جاؤں گا طالب علموں کو دیکھوں گا مجھے خوشی ہوگی۔ استادوں نے اسی وقت مجبور کیا گھر والوں کو، اٹھا کے لے آئے۔ 300-400 طالب علم ہے، جہاں ٹھہرتے تھے وہاں تو کوئی آدمی
5 آدمی سے زیادہ رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ اتنی روٹیاں نہیں ملتی تھی۔ میں نے کہا میں یہاں رہوں گا۔ استاد فرما دے یا اتنے روٹی نہیں ملتی، میں نے کہا روٹی جانے میں جانا، خدا جانے۔ اب جناب شروع میں ایک خاتون ہے، اس نے سر پکڑا ہوا ہے، سر سے کپڑا باندھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہ سر کا درد ہے۔ میں نے کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ وہ بھائی آخر لگی کوئی دستگیر تھا پوترا اتنے آیا ہے، میں اس کو دم کرانا ہی ہے۔ میں کھول پٹی، میں اس ہاتھ رکھ کے 3 پھونکاں ماریاں، مڑ کے پھر اس درد نہ ہویا، سارے شہر سے شور مچایا، اس سچے مجھے ہی دستگیر تھا پوترا ہے۔ وہ سارے جو نکاح میں سا میں روٹیاں منگنے سے جایا کرا، مطلب دستور سی جا سارے جو نکاح ہوا ہے وہ روٹیاں پیک منگنے سے جائے۔ اسی کی پیس بٹائے یار تیرے ملنے نو، خوشی ہے کہ میں نے کچھ بھی کام کیا ہے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ تو ان سے آخری وقت آیا کہ طالب جی معافی دیو، تو نے کسی وقت میں ڈانٹیا اسی میری خطا ہے، میں نے معاف کریو، میں نے معاف کر 15 دن کے بعد دعوت کر دے سن سارے طالب علموں دی، طالب جی میں نے معاف کر، تھوڑا سبق سارے پڑھ لو، میں آج میرے خدا دی بارگاہ حاضری دا وقت ہے، میں ناگاہ کر کے نہ جاؤں، آج تک میں ناگاہ نہیں کیتا، ایک آنا تنخواہ نہیں، ایک پیسہ آمدنی نہیں، اور مسجد جتنے پتھر لگے ہیں اتنے سوراخ ہیں، ویران مسجد ہے۔ استاد راتی اتنے ہی چارپائی رکھتے سن، راتی طالب علموں کی راکھی کرنی کہ طالب کس طرح سہندے جاگ دیں۔ یہ ان لوگوں نے ہماری رہنمائی کی ہے، خدا تعالیٰ ان کی قبریں منور رکھے۔ اور ایک قاعدہ اس میں نے منطقہ بھی بیان کیا ہے، یہ بدھ والے استادوں نے سکھایا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ بدھ والے استادوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا بابا جی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو کیا کر سے؟ میں نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کس سے پڑھا تو میں نام تو بتا سکوں۔ ایک حزب الاخناف میں تقریر تھی، تو تقریر کے دوران بڑے چوٹی کے منطقی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا وہ سارے منطقی بڑا شور کر دیو، میں کوڑے نو کھوتا کہہ دینا، میں ثابت کر دے سا جس میں اختلافات کھڑا کرے۔ اور 10 امام دین اپنا رنگ ایسا کبوتر نہیں ہو میٹنگ ڈانس کرتا اس طرح پھر گئے، اور وہ امام دینہ 10 ہوئے اپنا استادانہ رنگ 10، ایک مولوی حرام ہے جو کسی چوں میں کی تھی۔ تو اس سے ان لوگوں نے دین کا کام کیا ہے۔ تو آج موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک ڈیوٹی لگی، ان اخرج قومک من الظلمات، کہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ تو تاریکیاں کیا تھیں؟ بدکاری کرنا اور رشوتیں لینا، غریبوں کو ستانا، نبیوں کی اولاد کو پریشان کرنا، ان کی کالونی الگ تھی، بنی اسرائیل کا کام تھا سبزیاں کاشت کرنا، کمانا قوم کے لیے، لینا ضرورت کے لیے، یہ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے تمہارا، کھانے میں ظلم ہے، پینے میں ظلم ہے، چلنے میں ظلم ہے، اور ملازمت دینے میں ظلم ہے۔ یہ سارے ان ظلمتوں سے ان کو نکالو، نور کی طرف نکالو۔ نور ایک ہی ذات ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا جب وہ محبوب کبریا آ جائیں گے تو پھر تم نے ان سے مدد کرنی ہوگی، ان کا سہارا بننا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کچھ غیر حاضر ہو رہے ہیں آپ، تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے۔ اس وقت میں کافی دیر ان سے جو علمی باتیں ہوتی رہیں وہ گو آہستہ ہوتی رہیں، لیکن علمی باتیں زور مانگتی ہیں۔ تھکا ہوا تو میں آیا ہوں، تو چنگے بولے اٹھے کٹھے بیٹھے ہوئے ہو تو کھانے واسطے تو چنگا سونا کھانا تیار کیتا ہے، وہ سنبھال کے بیٹھو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال۔ ہر نبی وہ وعدہ لیتا رہا اپنی امت سے کہ وہ نبی آخر زمان آئیں گے، اس کی مدد کرنا ہوگی۔ جذباتی بات نہیں کرتا، قرآن کی شہادت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وانا معکم من الشاہدین، یہ قرآن کی نص ہے۔ یاد کرو وہ وقت، اس کی ترکیب نحوی بڑی مشکل ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آج بھی کسی دوست سے پوچھا حرام ہے کہ کوئی دو جملے بھی اس پر کوئی کہہ سکو۔ یاد کرو وہ وقت، جس وقت یہ اس جائے ماضی کے لیے ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو، یہ وہ وقت گزر چکا ہے جس وقت تمام انبیاء کو مخاطب کر کے کہا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حالانکہ ان میں رسول بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، ذبیح اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، نجی اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، لیکن کہا جو نبیوں سے وعدے لیے، کہا آج رسالت کے تاج پہن کے نہیں آئے بلکہ محبوب کبریا کی میٹنگ میں آئے ہیں، نبی بن کے آئے ہیں۔ یہ آداب محفل ہے۔ شیخ کی بارگاہ میں جاؤ، استاد کی بارگاہ میں جاؤ، اس چگے پہن کے نہ جاؤ، اس درویشانہ لباس پہن کے جاؤ۔ کہا کیا تم آ چکو کہ اسے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا ثم لترتیب و تاخیر۔ یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے۔ جو حروف معانی ہے نا، حروف کی دو قسمیں، ایک حروف مبانی الف با تا سا جیم آ خا دال زال، یہ کہلاتے ہیں حروف مبانی، یعنی کلمہ لکھتے وقت جوڑتے وقت جن کو استعمال کیا جاتا ہے وہ حروف مبانی ہیں، جو معنی دیتے جیسے واؤ کے معنی اور، سما کے معنی پھر، حتیٰ میں نے تک، ان کو کہتے ہیں حروف معانی۔ حروف معانی میں جو بحث آتی ہے سما للترتیب و تاخیر، یعنی میرے کاغذات میں جتنے نبی اور رسول آ چکے ہو گئے، اس کے بعد آئے گا، جیسے مرزا قادیانی جیسے موزی کا نام اس موقع پر آ جاتا ہے۔ کہا رب نے کہا لسٹیں ہیں دو، ایک وہ لسٹ ہے جس میں سارے نبی ہیں، ایک وہ لسٹ ہے جس میں یہ اکیلا نبی ہے۔ پہلے تم سارے آ چکو گے، پھر یہ آئے گا۔ اب مرزا جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے یہ جھوٹا تھیلا لیے پھرتے ہیں؟ جنہیں تصدیق کرنی ہے وہ تو پہلے گزر چکا ہے، رجسٹرار نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اب یہ جعلی رجسٹری ہے، یہ انگریز کے گھر میں جا کر اس سے پیسے وصول کریں۔ اور کیا کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور سارے نبیوں سارے رسولوں تم نے سب پر اس پر ایمان لانا ہوگا۔ کیا مطلب نکلا؟ کسی بھی نبی کے امتی ہو، میرے یار پر ایمان نہیں لاتے ہو، کسی کا کوئی ایمان تسلیم نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ سب کا نبی، ہر دور کا نبی، ہر زمانے کا نبی، ہر جگہ کا نبی، ہر شخص کا نبی، ہر امت کا نبی، ہر امتی کا نبی، ہر نبی کا نبی، یہ میری صاحب محبوب ہے۔ تو کرنا کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لانا ہوگا ایک، وَلَتَنْصُرُنَّ، رب کو یہ پتہ نہیں جن سے بات کر رہے ہیں یہ تو سارے قبروں میں جا چکے ہوں گے، اگر قبروں والے مدد نہیں کر سکتے تو رب ان کو کیوں کہتا ہے کہ اس کی امداد کرنی ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ تو آنی چاہیے۔